الیکشن کے دنوں ہم لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں جب ہم اس اسمبلی کے ممبر ہوں گے ہم آپ کی مال جان کی تحفظ کریں گے، ادارے ہیں ادارے آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کو تحفظ دیں گے۔ ہماری گناہ کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں سے، اس آئی جی سے پوچھتا ہوں، اگر یہی حالت پنجگور کے بجائے اس آئی جی کے ڈسٹرکٹ میں ہوتے وہ خاموش ہوتا؟ آئی جی کے بیٹے کے ساتھ ہوتے وہ خاموش ہوتا؟ چیف سیکرٹری کے بیٹے کے ساتھ ہوتے وہ خاموش ہوتا؟ نہ کریں ایسے۔ ہم نے اپنی زندگی کی وقت بہت گزاری ہے، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، اس زندگی سے مزید لالچ نہیں ہے، لیکن اپنی عوام کی، بلوچستان کے مظلوم لوگوں کی، عوام کی مال و جان کی حفاظت کی خاطر آخری سانس تک ہم یہاں بولتے رہیں گے۔ اسمبلی کے ممبروں میں یونٹی پیدا کرنا چاہیے، ایسا ماحول یہ نہ ہو کہ یہاں افغانستان کا ماحول اب پیدا نہ کریں۔ طاقتور لوگ اس وقت طاقت کسی مانی جاتی، وہ طاقت کو اب عوام کی مال و جان کی حفاظت کے لیے استعمال کریں۔ یہ کون سا طاقت ہے کہ عوام کے خلاف استعمال کی جاتی ہے؟ ایسے طاقت کو، ایسے شب بے نور کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم اس روشنی کو مانتے ہیں کہ ہماری گھر کا شمع بن کے چراغ بنے۔ جو لوگ چراغ کو بجھاتے ہیں ان کے اوپر ہم لعنت بیچتے ہیں، ہم چراغ اور مشل لینے والوں کو سلام کرتے ہیں۔ اور بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو عوام میں کوئی سے ہے، ماسز میں کوئی کام کر رہے ہیں، ان کو آپ رستے سے ہٹائیں، اور جو ٹپا والے ہیں سارے ان کو بٹھا دیں، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یس اور نو، یس اور نو۔ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ بی این پی عوامی دوبارہ یہاں آ جائے۔ حالات کو خراب کرنے کے لیے یہ قدیر معصوم 3 سال کے بچے کو اٹھا کے مارنا، یہ تو اس زمانے میں، یزید کے زمانے میں بھی کچھ لوگ سوچتے تھے، غزہ کے پٹی میں بھی لوگ سوچتے ہیں اس سلسلے میں کہ اس چھوٹے بچے کو ہم نہیں ماریں۔ اور دنیا میں جو جنگی قانون ہوتی ہے جناب، اس میں بچوں اور عورتوں کو نہیں مارا جاتا ہے۔ ہم بین الاقوامی دنیا کے قوانین سے بھی ناواقف ہیں، لیکن ان کو شے کون دے رہا ہے کہ مارو، آپ کو کچھ، کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا ہے، مارو۔ میں تو فلور پہ ہوں نا، میں اپنی علاقے کی حالات تو خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں نا، میں اپنی بدنامی تو کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر بی این پی عوامی کا کوئی بندہ اس میں شامل ہے، آج میں فلور پہ کہہ رہا ہوں کہ پکڑیں اس کو۔ لیکن اس کے لیے ہم بول کے، اس روز بھی ہم نے کہا کہ جی آر ٹی تشکیل دیا جائے، ایک کمیشن بنائی جائے اور آئی جی کو اس میں بٹھایا جائے کہ کون کر رہا ہے ساری چیزیں۔ لیکن اس آئی جی کو کوئی چرتی نہیں ہے۔ اس روز ہم نے یہاں بلایا، اسپیکر بھی تھے، وزیر بھی تھا ان کا، ضیاء صاحب، ہم تھے۔ ہم نے کہا کہ جناب آئی جی صاحب، طاہر صاحب، یہ پنجگور میں کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ؟ کہتے نہیں، پنجگور کی حالت صحیح ہے، پنجگور میں لوگ مر رہے ہیں، آئی جی کہتے ہیں پنجگور کی حالت صحیح ہے۔ تو میں کیا سمجھوں کہ آئی جی پاگل ہے؟ تو ایسے پاگلوں کی بلوچستان میں ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ پاگل جہاں سے آئیں، پاگل کو وہیں پہ رکھیں۔ بلوچستان میں شریف، باوقار، باعزت لوگوں کی ضرورت ہے۔ چیز اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب سے یہ آیا ہے آئی جی، بلوچستان کی حالت خراب ہوئی۔ میں پاکستان کے چیف جسٹس سے انصاف ماننا چاہتا ہوں کہ پنجگور کی حالت خراب ہے، وہ سوموٹ ایکشن لے۔ میں چیف جسٹس بلوچستان سے انصاف مانگتا ہوں، اگر نہیں ہوا تو بلوچستان کے عوام کی عدالت سے ہمیں کوئی نہیں روکے گا۔ جب ہم وہاں بولیں گے تو بہت کچھ بولیں گے۔ یہی ہے نا، لوگ کبھی کبھی دھمکی دیتے ہیں، جناب اسمبلی کے فلور پہ آپ بول رہے ہو، آپ تو ٹریجری کے۔ میں نے کب قسم اٹھائی ہے، حلف اٹھایا یہاں سے کہ پنجگور میں تباہی ہو اور میں ایک وزارت کے لیے
یہاں بیٹھا رہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کیا. میرے لیے میرے غریب لاچار مسکین عوام اولیت رکھتی ہے. ان کی عزت، ان کی نفس، ان کی وقار، ان کی پاسبانی اولیت رکھتی ہے، وزارت نہیں. پلاننگ کی جا رہی ہے، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ پنجگور کو کس طریقے سے بدامن کیا جائے. بدامنی کا پھیلانے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ایم پی ہے، دیکھیں نا اس میں صلاحیت نہیں تھی، یہ چیزوں کو سنبھال نہیں سکا. حالات کو دیکھیں کتنا خراب ہوئے. پنجگور کے ہر بندہ باشعور ہے، ان کو پتہ ہے حالات کہاں سے خراب ہو رہے ہیں. ایک بندے نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا، ابھی تک ہزاروں لوگ پیغام کر رہے ہیں کہ ہم پارٹی میں شامل ہوں گے. ان کو کہیں آپ سازش کرتے جائیں اور لوگ میرے کاروان میں شامل ہوتے جائیں گے. اس غلط فہمی میں کیوں ہیں وہ؟ میں نے ہر فورم پہ بات کی ہے، کیبنٹ میں بھی میں نے بات کی ہے، ہر فورم پہ بات کی ہے. آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. تو میں اپنے عوام کے ساتھ اکتوبر میں، یہ تو ستمبر ہے، میں اپنے چیک اپ کے بعد میں پنجگور جا رہا ہوں. اس سے پہلے اگر یہ آئی جی نے پنجگور کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی، میں پنجگور میں جاؤں گا، ایسے نہیں بیٹھوں گا. پھر میں پورے پنجگور کے عوام کو اٹھاؤں گا. پھر اس کی ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ پنجگور میں لکھا پڑا امن کا ماحول ہو. لوگ رات کو بغیر کوئی خوف، بغیر کوئی ڈر اپنے گھر جائیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے الیکشن کے دوران اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ جب ہم آئیں گے، ہم ایسے ڈی پی او لے کے آئیں گے، وہاں امن کا ماحول ہوگا. جو کراچی اور کوئٹہ کے بس وہاں سے آتے ہیں، اگر کسی بھی بندے کو وہاں سواری نہیں ملی، اس کے بیگ کو پولیس اٹھا کے باعزت طریقے سے اس کو گھر پہنچائیں گے. میری ایک بڑی امید تھی، اب بھی ہے. یہ ڈی پی او وہاں بھیجا گیا، مجھ سے کنسل نہیں کی گئی. اسی دن میں نے فون کیا آئی جی کو کہ اس کا جو ریکارڈ ہے شاگی میں یہ تھا. عارف جان نے کہا کہ صحیح بندہ نہیں ہے. میں نے کہا اس کو آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ مجھ سے مشورہ کیے بغیر. انہوں نے کہا یہ اچھا بندہ ہے، آپ ایک ہفتے کے لیے دیکھ لیں، اس کے بعد حالات صحیح ہوں گے. ہفتہ 4 مہینے یہاں سے گزر گئے، حالات خراب ہوئے. یہ تو 5واں 6واں مہینہ ابھی آنے والا پورا ہے. وہ اس کا لاڈلا ہے، ڈی پی او آئی جی کا لاڈلا ہے. پتہ نہیں اس لاڈلے کو وہاں کیوں انہوں نے بھیجا ہے. کس نے کہا کہ پنجگور کی حالت کو خراب کریں؟ اس کی ذمہ دار آئی جی پولیس ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، چیف جسٹس آف بلوچستان وہ سو موٹو ایکشن لے، اس کے لیے ایک جی آئی ٹی بنائیں تاکہ کہ یہ حالات کنٹرول ہوں. جو غلط ہیں، پردے کے پیچھے ہیں، ان کو پردے کے سامنے لے کے آئیں. یہ آپ کی، ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اور آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے غور سے سنا.